ابھی یہ امتحان مکمل ہوا، اگلا پرچہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آپ تو آ جاتے نا جی مولوی صاحب، آپ کو کیا بتائیں، تکلیفیں ہی جان نہیں چھوڑتی، بیماری جان نہیں چھوڑتی، پریشانی جان نہیں چھوڑتی۔ میں نے کہا تم خدا کے مقبول بندے ہو، یاد رکھنا۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ خدا کی پکڑ میں ہے، یہ وہ غلط کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم خدا کے مقبول بندے ہو، کیونکہ بیماری، پریشانی، مصیبت اللہ اپنے پیاروں کو پیار سے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب ازمائش دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، خود قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی دعاؤں پکار کو بڑے قریب سے سنتا ہے، اور وہی تو موقع ہوتا ہے اس کو سنانے کا۔ اور ہم لگ جاتے ہیں شکوے شکایتوں میں، جی میں ہی ہوں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، ہمارے اوپر ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں جی، ہم ہی تکلیفوں میں ہیں۔ وہ ان شکوے شکایتوں میں لگ جاتا ہے۔ اگر کسی خدا کے پیارے کا ساتھ ملا ہو تو وہ بتائے یہی تو وقت ہے تمہاری قبولیت کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگلا پرچہ مل گیا، کیا؟ وطن چھوڑ دیں۔ کیا چھوڑ دیں؟ انسان جہاں پیدا ہوا ہو، جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، طبی طور پر ان گلیوں سے بھی پیار ہے، طبی طور پر اس کی محبت ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، اگر آج کوئی بوڑھے زندہ ہیں، آج بھی وہ اپنے دیہاتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، پرانے بچپن کے ملنے والوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ ایک طبی چیز ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا ذکر کرتے، مکہ کے پہاڑوں کا ذکر کرتے، مکہ کی گھاس کا ذکر کرتے اور روتے، حالانکہ مکہ میں وہ تکلیفیں دی گئیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے۔ یہاں مدینہ میں بہار ہی بہار ہے، لیکن اس کے باوجود مکہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ وطن سے انسان کو طبی طور پر محبت ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، خلیل اب ہمارا حکم ہے وطن قربان کرو۔ یہ جو سارے واقعات تھے یہ عراق کے اندر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی چچا زاد حضرت سارہ جن سے نکاح ہوا ان کو ساتھ لیا، وہ ایمان لائیں، حضرت لوط ایمان لائے، اور باقی جو تھے وہ مخفی تھے، ان کو ساتھ لیا اور یہاں عراق سے ہجرت کی، اور پھر چلتے چلتے مصر پہنچے، مصر میں قیام کیا، اور وہاں پر بادشاہ وقت نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کر دیا، 2 بیویاں ہو گئی، اور ان کو لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ اب اولاد نہیں ہے، 87 سال عمر ہو گئی، پھیلایا دامن خدا کے دربار میں، فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، سبحان اللہ۔ اے الہ العالمین مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین اگرچہ بظاہر دنیا کے اسباب ختم ہو گئے، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس علاج نہیں ہے، اے الہ العالمین تیرے دربار کے اندر تو کوئی بھی مایوسی نہیں ہے، فعال لما یرید، تو جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے الہ العالمین تیرا حکم کوئی اسباب کا محتاج تو نہیں ہے، اے الہ العالمین آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ حکم دیتے ہیں، کن فیکون، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ اے الہ العالمین خلیل اولاد لینے کے لیے تیرا محتاج ہے، اور تیرے دربار کے اندر دامن پھیلا رہا ہوں اور تجھی سے مانگ رہا ہوں، الہ العالمین مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ خلیل نے دعا کا ڈھنگ بھی بتا دیا کہ اللہ سے جب مانگنا ہے بیٹا تو نیک مانگنا ہے، نیک ہو بے شک ایک ہو،
ہیں وہ درجنوں سے بہتر ہے. ایک ہی فرما بردار ہو کافی ہے, راحت کا سبب ہے. اور اگر کسی کے سارے ہی فرما بردار ہو تو پھر کیا ہی کہنے, اس جیسا تو خوش نصیب ہی دھرتی پہ کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور طریقہ بتا دیا, جب بھی اللہ سے مانگو نیک مانگو. ہم صرف اولاد مانگتے ہیں, یا اللہ بیٹا دے, یا اللہ بیٹا دے, یا اللہ بیٹا دے دے. اور یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم جو دعائیں مانگتے ہیں نا, دعائیں مانگتے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اگر اللہ اس کو کھول دے کہ ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے مل ہی نہ سکیں. اچھا کوئی اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے, کوئی اللہ سے مشوقہ مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا؟ بولو تو صحیح ہے. محبوبہ مانگ رہا ہے جی, کوئی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے, تو یہ اس کا فضل و کرم ہے نا, اس نے چھپا رکھا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جو ٹھگ ہے وہ اللہ سے ٹھگی مانگ رہا ہے یا اللہ کو پھنسا دے دو چار, مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ تو وہ تو سب کا رب ہے نا, اس نے تو سب کی سننی ہے, وہ سب کا پروردگار ہے. کوئی ٹھگیاں مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, وہ تو سب کی سنتا ہے. تو میرے محترم سامعین, یہ اس کی شان ہے, یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ سب کی سن رہا ہے اور سب کو عطا کر رہا ہے. دل کے جو راز ہیں اگر یہ سامنے آ جائیں تو ہم شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. جو کچھ ہماری تمنائیں ہیں, خواہشیں ہیں, یہ تو اس کا فضل و کرم ہے نا. دے بھی رہا ہے اور چھپا بھی رکھا ہے, چھپا بھی رکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگنے کا ڈھنگ بتا دیا. جب بھی اللہ سے مانگو نیک اولاد مانگو. کون سی اولاد مانگو؟ نیک اولاد مانگو, کیونکہ نیک اولاد یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ بخشش کا ذریعہ ہے. اور جو نیک نہیں ہے وہ وبال جان ہے. آج ہمیں اولاد کی صرف دنیا کی فکر ہے, آخرت کی بھی فکر کرو. اور جنت میں جب جنتی جائیں گے, پہلا سوال ان کی زبانوں پہ ہوگا, ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ اگر آپ نے اولادوں کو نیک بنایا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گی. اور اگر اعمال میں کمی کوتاہی بھی ہوئی, چونکہ تم نے ان کو نیک بنانے میں کوشش کی ہے, تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی تمہارے ہی درجے میں پہنچا دیں گے, اور تمہارے درجے میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے. اور یہ اس لیے کریں گے تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے. تو اس لیے اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں. حافظ قاری عالم بن جائیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن اگر ایسا نہیں تو کم از کم دیندار ان کو ضرور بنا دیں, نمازی ضرور بنا دیں, اتنا تو ضرور کر دیں تاکہ وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا. اللہ اکبر, بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. اور نعمت پر ازمائش ہے اور رحمت پہ کوئی ازمائش نہیں ہے. نعمت پہ ازمائش ہے, نعمتیں ملیں گی تو ازمائش بھی آئیں گی. یاد رکھنا, ہم کہتے بس نعمتیں ہی نعمتیں آ جائیں, نعمتیں ہی نعمتیں آ جائیں, ازمائش نہ آئے. کوئی صحت کی نعمت مل جائے, بیماری کبھی نہ آئے. جوانی کی نعمت مل جائے, بڑھاپا کبھی نہ آئے. دولت کی نعمت مل جائے, نقصان کبھی نہ آئے. یہ ہماری سوچ ہے بھائی. یہ چیزیں جب آئیں گی تو اگلی بھی ساتھ آئیں گی, کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. سمجھے ہو بات کہ نہیں؟ تو نعمتیں آئیں گی, ازمائشیں بھی آئیں گی ساتھ. تو گھبرانا نہیں ہے, اس کے دربار کے اندر لو لگانی ہے, اسی کے آگے دامن پھیلانا ہے, اور وہ انشاءاللہ جلد یا بدیر تمہیں سرخرو کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت ملی, بیٹے کی نعمت سے نوازا. اب یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور سائرہ کے بطن میں سے اولاد نہ ہوئی. وہ بڑی بیوی ہیں, یہ چھوٹی ہیں. اب وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ میں بڑی ہوں اور جس کو میری خدمت کے لیے رکھا تھا اس کی اولاد ہو گئی, میں محروم. بیٹا ملا تو پھر ازمائش کا پرچہ بھی ساتھ ہی آ گیا. آ گیا ساتھ ہی پرچہ. پہلا پرچہ, وہ اگلا پرچہ جو